بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایشل اسلامک وظائف۔ تو پیارے معزز ناظرین، تقدیر اور قسمت بدل دینے والی صورت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ صورت پڑھتے تھے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو یہ صورت نہیں پڑھتے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی بتائی ہوئی ان صورتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ صورتیں پڑھ لیں تو ہماری قسمت بدل جائے گی، اور یہ صورت پڑھنے سے ہمارے رزق کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ صلح رحمی سے رزق میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ اس موضوع سے متعلق حدیث کی تقریباً ہر مشہور و معروف کتاب میں مختلف الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث میں رشتوں کا پاس رکھنے اور رشتے جوڑنے رکھنے کی تلقین بار بار کی گئی ہے۔ جو لوگ صلح رحمی کرتے ہیں ان کے لیے باغات، اچھا انعام اور سلامتی کی خوشخبری ہے، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ صلح رحمی کا مفہوم، صلح رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ صلح رحمی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مالی مدد ہی کرے، بلکہ جس بھی طریقے سے انسان اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکتا ہے، مثلاً ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، مشورہ دینا، کسی مشکل سے نکلنے کے لیے سہولت فراہم کرنا، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے رشتے کو اچھے طریقے سے نبھایا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں، اسے اختیار کرنا صلح رحمی کہلاتا ہے۔ صلح رحمی کب کی جائے؟ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ صلح رحمی برابری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جس کا سلوک اچھا نہ ہو تو اس سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ صلح رحمی کا تصور یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس کے ساتھ بنا کر رکھنا صلح رحمی کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح رحمی وہ نہیں کرتا جو صلح رحمی کرنے والوں ہی سے بنا کر رکھے۔ صلح رحمی تو وہ کرتا ہے جب قطع رحمی کی جائے تو صلح رحمی کرے۔ بخاری 5991۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ اچھے ہی سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر ہوگا۔ مسلم 2558۔ صلح رحمی کا اجر اور فضائل۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر صلح رحمی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ صلح رحمی کرتے ہیں ان کے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا۔ ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن میں یہ خود بھی پھل بھی داخل ہوں گے،
پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر تمہارے صبر کرنے پر، سو کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے لیے اچھے انجام اور ہمیشہ رہنے والے باغات کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو رشتوں کو جوڑتے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ صلح رحمی کرے۔ بخاری 5958۔ قطع رحمی کی سزا تو انسان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ جب مشکل وقت میں اپنے ساتھ نہیں دیتے، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، تب رشتوں کے یہ فاصلے عذاب بن جاتے ہیں اور انسان کو مصنوعی سہارے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں صلح رحمی کرتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سماجی حیثیت کو نہ دیکھیں کہ فلاں رشتہ دار غریب ہے تو اس سے تعلقات ختم کر لیں۔ ایسے کئی واقعات بھی ہوئے ہیں جب کوئی رشتہ دار اپنے کم حیثیت رشتہ دار کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ رشتہ ناتا توڑنا اور رشتہ داری کا لحاظ نہ کرنا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ مسلم 2555۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، صلح رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدران کا مالی تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنا اور ان کی ہمدردی، خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء، بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بسبب تمہارے صبر کرنے کے، سو کیا ہی خوب ہے انجام گھر کا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اسے جوڑ۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے برخلاف رشتہ دار ناتا کو توڑ دینا اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرنا اللہ کے نزدیک حد درجہ مخصوص ہے۔ یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش خداوندی پکڑ کر یہ کہے گا کہ جس نے مجھے دنیا جوڑے رکھا اللہ تعالیٰ آج بھی اسے جوڑے گا، یعنی اس کے ساتھ انعام و کرام کا معاملہ ہوگا، اور جس نے دنیا میں کاٹا اللہ تعالیٰ آج اسے بھی کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا۔ بخاری 5989، مسلم
555 التغریب والتحریب 3832 احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ دنیا میں بالخصوص 2 گناہ ایسے شدید ترین جن کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پیشگی سزا کا ہونا بجا ہے، ایک ظلم، دوسرے قطع رحمی۔ ابن ماجہ 42111 ترمذی 2511 الترغیب 3848 ہمارے معاشرے میں قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھے دیندار لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، جبکہ رشتہ داروں کی شریعت میں بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں۔ سو اے مخاطب تو قرابت داروں کو اس کا حق دیا کر، اور اسی طرح مسکین و مسافر کو ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقرر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گے۔ جب ان سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرا دامن عزت و عظمت کی طرف دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوں۔ تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کے بجائے اس کو تار تار کر دے۔ پروردگار نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں؟ جو شخص رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک تجھ کو قائم و برقرار رکھے، اور اس کو میں بھی اپنے احسان و انعامات اور اجر و بخشش کے ذریعہ قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے، اور میں بھی اس اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار، بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، اچھا تو وعدہ تیرے لیے ثابت کہتے ہوئے رضی اللہ عنہ برقرار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے بزرگوں برتر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بیان اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی میں ہے، یعنی صفت و رحمت کے ساتھ متصف ہوں۔ میں نے رحم یعنی رشتے ناتے کو پیدا کیا اور اس کے نام کو اپنے نام یعنی رحمان کے نام سے نکالا ہے، لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ ناتے کو حقوق کو ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص کے ساتھ جوڑوں گا، اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتے ناتے کے حقوق ادا نہیں کرے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسط و فراغی ہو اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرے۔ حدیث شریف کی علمی تحقیق کچھ بھی ہو، تاہم اتنی بات یقینی ہے کہ وسط رزق اور عمر درازی کے جملہ اسباب میں صلہ رحمی اور رشتے ناتے کے حقوق کی ادائیگی ایک یقینی سبب ہے جس کو ادا کر کے اپنے رزق اور عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں معاشرے کا تقریباً ہر فرد رزق کی تنگی سے پریشان ہے اور اس کی ساری تگ و دو حصول و رزق کے لیے رہ گئی ہے۔ ہم سب جو ہیں سب رزق میں وسعت و برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جدوجہد محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت و برکت کے چند اسباب تحریر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں وسعت رزق کے لیے اسلام کی رہنما اصولوں سے آگاہی مل سکے۔ اگر ہم دنیاوی جدوجہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی کشادگی اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جو ہر شخص کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، مفہوم پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورۃ نوح کی ان آیات
اور سورۃ ہود کی آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: جس نے کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مسند ابو داؤد، نسائی، ابن ابی ماجہ، مسند حاکم تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مفہوم: اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق توکل بھروسہ کے معنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں، توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اسی پر ہو جس پر توکل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ الاحیاء العلوم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، مفہوم: جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ سورۃ طلاق۔ یاد رکھیں، حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مفہوم: اور تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ سبا۔ احادیث کی اس روشنی میں علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ملے گا۔ دنیا میں بدلہ مختلف شکلوں میں ملے گا، جس میں ایک شکل رزق کی کشادگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مسلم۔ جس طرح حصول رزق کے لیے ہم اپنی ملازمت، کاروبار اور تعلیموں کی جدوجہد کی کوشش کرتے ہیں، جان و مال اور وقت کی قربانیاں دیتے ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں وسعت اور برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سورت سب سے زیادہ پڑھتے تھے، اگر آپ بھی اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل یہ سورت آپ کی قسمت بدل دے گی اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ یہ سورت رزق کی کشادگی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ وہ سورت ہے سورت یاسین۔ ہر انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، بلا تحصیل، نسل، ملت، مذہب، اسے کبھی کبھار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر اس کے حل کے لیے وہ اپنے معاون و مددگار اور سہاروں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا کرنے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بعض اوقات دیکھا گیا ہے، اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہے کہ دیگر اور اجنبی تو کجا اپنے انتہائی قریبی دوست، حتیٰ کہ خونی رشتے بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں جب انسان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کوئی مدد و تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی کام لیتے ہیں اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایسی دولت اور یقینی سعادت سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی عرض کی کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہیں، اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور وسعت دراز کرنے کی ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین، جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مسند درامی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی پڑھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے
اور جو بھوک کی حال میں پڑتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑتا ہے تو وہ جانور پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص ایسے شخص کے پاس پڑے کہ جو نزع یا جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزع ثانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ حضرت مقرر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ سورۃ یاسین ایک ایسی عظیم مول شان سورت اور ایسی نعمت ہے جس میں بے شمار نعمتیں ہیں، جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا ہمیشہ خود درود پڑھنے والا ہمیشہ درود پڑھے، ساتھ سورۃ یاسین پڑھے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک، افلاس، ڈیر ڈارکیں ہو، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین میں اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، حزین جو ہوتے ہیں جنہیں دوبر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لیا ہو، تو ان سب مہمات اور حالات میں سورۃ یاسین کا بکثرت جو ہے پڑھنا اکثیر درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھنے والا پڑھتے رہنا زہریلا حل میں تریاق کا کام دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی روزانہ سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور روزانہ کسی بھی وقت سورۃ یاسین 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ سورۃ یاسین پڑھنے سے پہلے آپ سب نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا کے ہٹی ہوں کہ درود پاک اگر آپ نماز والا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ آج ایک کو آپ کو کافی دلیلیں بتائی گئیں کہ صلح رحمی کے لیے اپنے رشتہ داروں سے کبھی ناطہ مت توڑیں۔ سیدھی سے جو بات ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں، اور جو رشتہ دار نہیں بناتے تو آپ دل سے ہی ان کو معاف رکھیں۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے مگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہمیں جو ہوتی ہیں بتانا پڑتی ہیں جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر آخر میں کہہ جاتے ہیں وظیفہ تو تھوڑا تھا مگر آپ نے ویڈیو لمبی کر دی۔ مگر ضرورت ہے بات سمجھنے کی۔ بہت سے آج کل کے دور میں بہت سے بچے بچیاں ایسے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، جو کہ وہ نہیں جانتے، وہ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، اس میں اپنی ویڈیو ڈالنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اسلام کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہی اپنی نیو جنریشن کو اسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔